بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بیٹی کا گھر برباد کرنے میں ماں کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا گھر بسا رہنے دے اور میاں بیوی کی محبتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ بیٹی اور داماد کے درمیان ناراضگی کے موقع پر ان کی ذرا سی غفلت اور بے پرواہی، غلط باتیں دماغ میں ڈالنا، بے وجہ بیٹی کے غیر ضروری طرفداری یا منفی کردار کی وجہ سے بیٹی کا گھر اجڑ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیٹی اپنے شوہر سے روٹھ کر گھر آ جائے تو ماں کو چاہیے کہ داماد اور اس کے گھر والوں پر غصہ کرنے اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کو سمجھائے اور اسے فوراً سسرال پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہرگز بھی بیٹی کے دل میں لگی آگ پر کچھ غلط باتوں کا پیٹرول ڈال کر اس کے دماغ میں لگی آگ کو ہوا نہ دے۔ یوں نہ کہے، آ بیٹی بیٹھ، اب ہم دیکھتے ہیں تیرا شوہر کیسے تجھے لینے آتا ہے۔ اسے تیرا ذرا بھی احساس ہوگا تو وہ خود تجھے لینے آئے گا۔ 4 لوگوں کو بٹھا کر پہلے فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھنا اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جب تک وہ یہاں آ کر گھٹنے نہیں ٹیکے گا تو اس کے ہاں نہیں جائے گی۔ یہ کہتی ہے ماں، اس نے تجھے آنے کیسے دیا؟ تیری ساس سسر نے تجھے روکا کیوں نہیں؟ ابھی ہم زندہ ہیں، ہم مرے نہیں، اور تو ہم پر بوجھ تھوڑی ہے۔ اب تو اپنے سسرال کبھی نہیں جائے گی۔ تیرے ساس سسر اور تیرے شوہر کو برابر سبق سکھائیں گے ہم۔ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں مائیں، آج کی مائیں۔ ماں کی اس طرح کی باتیں بیٹی کو اور ضدی بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار میں اپنے ماں کے گھر بیٹھی رہتی ہے۔ یہ انتظار جیسے جیسے لمبا ہوتا ہے، ماں اپنی بیٹی کے مزید کان بھرتے ہوئے اور سسرال نہ جانے پر اور پکا کر دیتی ہے۔ اگر داماد اپنی بیوی کو منانے اپنے سسرال پہنچ جائے تو بعض اوقات ساس سسر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے داماد کو جلی کٹی باتیں سنا کر شرمندہ اور ذلیل کرتے ہیں۔ ماں کو اپنی بیٹیوں کی شادی شدہ زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لڑکی جب شادی کر کے دوسرے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے اس گھر کا ماحول سب نیا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو اس گھر کا ماحول اور لوگوں کو اپنانے میں وقت ضرور لگتا ہے، مگر آپ جو ہیں ذرا سی اس کی باتیں سن کر کے اسے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ لیکن آج کل تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ماحول اور لوگوں کو پہلے سے ہی جان لیتے ہیں۔ اس طرح ان کی پریشانی تھوڑی کم تو ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پھر بھی کیوں یہ پڑھی لکھی لڑکیاں جہالت میں کیوں پڑ جاتی ہیں؟ کیوں اپنا اچھا برا خود نہیں سمجھتی؟ کیوں ہر بات اپنی ماں کو بتاتی ہے؟ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کہا، شوہر نے کیا کہا، گھر میں کیا پکایا، کون گھر میں آتا جاتا ہے، دن میں کئی مرتبہ فون کر کے ماں بیٹی سے پوچھتی ہے اور بیٹی ماں کو بتاتی ہے۔ کسی بھی لڑکی کو سسرال جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر اور گھر والوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے، پیار اور محبت اپنی خدمت سے ان کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ جس طرح چندن کی لکڑی ہوتی ہے، چندن کو گھسنے پر ہی اس میں سے خوشبو آتی ہے، اسی طرح ایک لڑکی بھی اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے اخلاق اور کردار سے اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ کبھی کبھی لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی انا کی جنگ لڑتی رہتی ہے، شوہر پر قابو پانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے،
اس کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، گویا کہ اپنے آپ کو غلام کی بیوی کہلوانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر شوہر کو وہ بادشاہ سمجھتی تو ملکہ بنتی، لیکن شوہر کو وہ غلام بنانا چاہتی ہے تو گویا کہ غلام کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ اپنی شادی شدہ زندگی میں سسرال والوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں جو دوسروں کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنے معاملات خود نہیں سلجھاتی، ان کی شادی ناکام ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ شوہر پر قابو پانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، تعویذات کرواتی پھرتی ہیں، وظائف پڑھتی رہتی ہے۔ اس جنگ میں ہمیشہ وہ ہار جاتی ہے، وہ کبھی یہ جنگ نہیں جیت سکتی، کیونکہ مرد ضد کرنے والی بیوی کے سامنے اور زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک نرم اور فرمانبردار بیوی کے سامنے بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اپنی رائے پر بار بار اصرار کر کے جیت جائیں گی اور وہ کسی بھی مخالفت کا سامنا کر لے گی، جبکہ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ یہ جنگ وہ اپنی ضد اور زبان سے بھلے ہی جیت بھی جائے، لیکن اس دل سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی جو اسے پیار کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ ایک دوسرے کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ حالات سے سمجھوتا کرنے والی لڑکی ہمیشہ اپنی ضد کی وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ اس لیے میری بہنیں خاص طور سے اس پہ توجہ دیں، اور میں اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر آباد کریں، برباد نہ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دوسری ویڈیو بھی آپ کو ملے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔